بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں لن تضلوا بعدہما، کہ جن کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، اور میری سنت. اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر ہم اس دور میں بھی مضبوطی سے پکڑ لیں، تھام لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اس کے فرمان کے مطابق کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا چوتھا مرکب ناقص مرکب جاری ابھی جاری ہے. مرکب جاری وہ مرکب ناقص ہے جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں. آج ہم پہلے ایک کام کریں گے کہ قرآن مجید میں یا جو میں آپ کے سامنے احادیث یہاں پر بیان کرتا ہوں ان میں یہ حروف جارہ استعمال ہوئے ہیں تو آپ کس حد تک انہیں پہچان پائے ہیں. پہلے تھوڑی سی پریکٹس اس کی کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ان حروف جارہ کا استعمال ہم مزید ضمائر کے ساتھ دیکھیں گے. قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کے الفاظ آپ کے سامنے آتے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق. تو وہاں کنسٹرکشن آپ کے سامنے آتی ہے. اس سے پہلے لفظ ہوگا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر ملا کر جب پڑھیں گے تو آپ اس طریقے سے پڑھیں گے. یہ کنسٹرکشن آپ کے سامنے آئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حرف جار با آپ نے پہچانا، اور اگلی کنسٹرکشن جو ہے اس پہ آپ تھوڑا سا غور کریں گے. تو کل ہم نے بسم اللہ پڑھی تھی اور اس میں نے خاص طور پہ آپ کو بتایا تھا کہ صرف اس کنسٹرکشن میں وہ الف جو ہے وہ با کے ساتھ ہی آپ کہہ لیں کہ وہ لمبا کر کے اسے لکھا جاتا ہے، ورنہ آپ کو باقی جگہ پر یہ الف اسی طرح لکھا ہوا ملے گا. آپ کا با کے بعد جو اسم ہے وہ حالت جر میں ہے با کی وجہ سے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اسم رب جو ہے وہ بھی حالت جر میں ہے، اور پھر کا کی ضمیر جو ہے بھی حالت جر والی ضمیر ہے. تو ان تمام اسماء کے حالت جر میں جانے کی وجوہات الحمدللہ آپ کو معلوم ہے. یہاں سے آپ شروع کریں گے. یہ کا کی ضمیر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر میں ہے، اور رب اس کا مضاف ہے. کنسٹرکشن آپ سامنے سادی رکھیں، ربو کا تیرا رب. ٹھیک. پھر تیرے رب کا نام میں سامنے آپ کے رکھتا ہوں. تیرا رب آپ بنا چکے ہیں کنسٹرکشن. یہ کیا بنے گی؟ مرکب اضافی ربو کا. اب نیکسٹ کنسٹرکشن ہے ہماری تیرے رب کا نام. اسم ہمارا مضاف ہے، الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ اسم ہو گیا. اور ربو کا جو تیرا رب ہے وہ کنسٹرکشن جب حالت جر میں جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ ربی کا. اب یہ رب کس وجہ سے جر میں ہے؟ یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر میں ہے.
اب جب اس کنسٹرکشن کے شروع میں آپ با حرف جار استعمال کریں گے تو اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور آپ کا جو مضاف ہے وہ بھی حالت جر میں چلا جائے گا. تو ایک کنسٹرکشن بن گئی بسم ربکا، تیرے رب کے نام کے ساتھ. اب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ شروع کریں، وہ اپنے رب کے نام کے ساتھ شروع کرے. تو میں اب جو تینوں پرسنز ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، ان سب کے لیے میں لفظ اپنا استعمال کر رہا ہوں. تو یہ اردو میں ہم اپنا استعمال کرتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو تیرے رب کے نام کے ساتھ ترجمہ جب اردو محاورے میں کریں گے تو اپنے کا لفظ جو ہے ہم استعمال کریں گے. تو اس کا بھی آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے. تو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. تاکہ ایک یہ ایگزامپل آپ کو ملے گی، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. تاللہ کی ایگزامپل آپ کو قرآن مجید میں جہاں بھی ملے گی وہ تا قسم کے لیے استعمال ہوگا. البتہ واو جو قسمیہ آپ کا، اس کی بہت ساری ایگزامپل آپ کو ملیں گی. آپ نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، وہاں پر آپ کو الفاظ ملیں گے یاسین والقرآن الحکیم. تو آپ نے دیکھا کہ واو کے بعد آپ کا القرآن اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہے، اور بالکل اس سے ملتا جلتا اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبارات سے الحکیم ہے. لہٰذا یہ مرکب توصیفی والی کنسٹرکشن آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے. حکمت والا قرآن، القرآن الحکیم، نارمل کنسٹرکشن آپ کی بنے گی حالت رفع میں. اب جب اس سے پہلے آپ کے واو حرف جار، جسے آپ واو قسمیہ کہتے ہیں، وہ لگے گا تو آپ کا موصوف حالت جر میں جائے گا. صفت اپنے موصوف کو فالو کرتے ہوئے حالت جر میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا ابھی کنسٹرکشن والقرآن الحکیمی. قسم ہے قرآن حکیم کی، پھر ہم اردو میں آسان ترجمہ اس کا کر دیں گے بجائے اس کا کہ حکمت والے قرآن کی قسم. تو ہم قرآن حکیم چونکہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کنسٹرکشن، جو کہ فارسی کنسٹرکشن ہے. تو والقرآن الحکیمی، قرآن حکیم کی قسم. اس میں آپ سورہ قاف شروع کرتے ہیں، قاف والقرآن المجید، وہاں بھی آپ کو یہ کنسٹرکشن ملے گی. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں حروف جو ہم نے پڑھے ہیں با اور واو، ان کا بڑا خوبصورت کمبینیشن آپ کو ملے گا. آپ سورۃ القلم جو ہے اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی، قلم کی قسم، وما یسطرون، اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں جو لکھ رہے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں وہ. اب آپ نوٹ کیجئے گا کہ ان الفاظ میں سے کتنے الفاظ جو ہیں آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے بارے میں بھی آپ نے نہیں پڑھا. انتا ضمائر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حالت رفع والی سیکنڈ پرسن مذکر واحد کی ضمیر ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنسٹرکشن بنعمت ربک، اس پہ آپ تھوڑا سا غور کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا با حرف جار ہے. اب یہ نعمت ربک اسم ربک اسی کنسٹرکشن کے ساتھ ملتی جلتی کنسٹرکشن ہے. اسم ربک کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ تیرے رب کا نام. تو نعمت ربک کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تیرے رب کی نعمت. اب با کا ترجمہ ساتھ کریں، اپنے رب کی نعمت کے ساتھ. ما انت بنعمت ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، مراد اپنے رب کے فضل سے، بمجنون، ہرگز مجنون نہیں ہے. اب یہاں پر جو با استعمال ہوا ہے اگرچہ یہ حرف جار ہی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا. مجنون، مجنونن، مجنون. یہاں پر با کی وجہ سے حرف
جو اس کی حالت استعمال ہو رہی ہے وہ حالت جر استعمال ہو رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں اگر آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں وہی ساتھ والا, تو ساتھ والا ترجمہ فٹ نہیں بیٹھتا, یعنی مجنون کے ساتھ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ با جو ہے حرف جر یہاں پر کسی اور اسلوب کے لیے استعمال ہوا ہے. تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آپ کو ہر جگہ پر قرآن مجید میں یہ حروف جارہ انہی معنی میں نہیں ملیں گے جو ہم نے اس کے بنیادی معنی لکھے ہیں. تو یہ بھی چیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ سمجھنی شروع کر دیں گے.